محترم اور معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ربیع الاول کی آمد اور اس کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا کچھ گوشہ انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن ابتدائی جو آپ کی زندگی تھی اس پر بہت کم روشنی ڈالی جاتی ہے، لہذا توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو محفوظ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو موقع ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عرب میں، مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم کے گھر پہ ولادت ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، اور وہ بچہ ایسا تھا کہ اس کے آگے کے بال سفید تھے۔ تو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کا نام رکھ دیا شیبہ۔ سفید بال جب ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بوڑھا، تو بال سفید تھے تو لوگ کہنے لگے اس کو یہ بوڑھا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ وہ مکے کے تھے، والدہ مدینے کی تھی۔ ہاشم شیبہ کے والدہ مدینے کی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ چلی گئی۔ مدینے میں بچہ رہتا اور مہارتیں حاصل کرتا۔ ایک آدمی جس کا نام حارث تھا، وہ مکے سے کسی کام کے لیے مدینہ گیا۔ مدینے کے چوراہے پر اور وہاں کے انٹرنس پر، دروازے پر دیکھا کہ ایک بچہ تیر اندازی کر رہا ہے۔ اس وقت کے کھیل ایسے تو نہیں تھے جو آج کے زمانے کے ہیں۔ اس وقت کے کھیل تیر اندازی تھے، گھوڑ سوار تھی، یہ سب کرتا۔ تو ایک بچہ اس میں جب تیر مارتا تو اس کا نشانہ بہت صحیح جگہ پر لگتا۔ تو لگتے ہی وہ کہتا کہ میں ہاشم کی اولاد ہوں، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، اور اس پر فخر ظاہر کرتا۔ تو وہ آدمی جو مکے سے کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ سوچا کہ بھئی ہاشم، بنو ہاشم تو مکہ میں رہنے والے ہیں، یہ مدینے میں کہاں سے بنو ہاشم والا آ گیا؟ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ بچہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ یتیم مدینہ ہے، یہ مکہ ہی کا رہنے والا ہے، لیکن اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اپنے کام کو نمٹنے کے بعد وہ حارث جب واپس آئے مکے میں، تو اس نے خاندان کے، یعنی بنو ہاشم کے خاندان کے شیبہ کے چچا جن کا نام تھا مطلب، ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھتیجا ہے جو یتیم ہے، تم تو بڑے اعلیٰ خاندان والے ہو، بہت ہی جاہ و جلال والے ہو، وجاہت والے ہو، بڑی عزتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارا وہ یتیم بچہ خاندان کا، میں نے اس کے اندر بڑے گر دیکھے ہیں، بہت ہنر دیکھے ہیں، جب بھی وہ تیر مارتا صحیح جگہ پر لگتا، کیوں نہ بہتر ہوتا کہ اس کو لاتے مکہ اور اپنے خاندان والوں میں رکھتے، تو پھر وہ یہاں پر رہ کر بہت اچھی پرورش حاصل کرتا، رئیسانہ اس کی تربیت ہوتی۔ تو مطلب کے ذہن میں آ گیا کہ میں لاؤں گا، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے کام کاج کو نمٹنے کے بعد میں ضرور اپنے بھتیجے کو مکہ لاؤں گا۔ پھر وہ اپنے کام کاج کو، اپنی ذمہ داریوں کو نمٹنے کے بعد چلے گئے مدینہ، اور وہاں پر جا کر اپنی بھابھی سے اور اپنے نیئر ڈیئرز جتنے بھی تھے ان کو منایا، اور ان سے درخواست کی کہ بھئی یہ بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ یہاں پر رہے گا تو بہت صلاحیت مند بنے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اور جو ہے نا چمکائے۔ مان لی گئی بات، اور پھر ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ جب یہ پھر مکے میں مطلب اس بچے کو لے کر آئے، اونٹنی پر سوار تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ گئے تو تھے اکیلے اور کسی کو لایا ہے۔ اندازے پہ اندازے چل رہے ہیں کہ بھئی کس کو لائے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے غلام ہوگے، یہ ان کے غلام ہوں گے۔ تو اس وجہ سے شیبہ کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ مطلب ان کے چچا تھے، اور عبد غلام کو کہا جاتا ہے، عبد المطلب۔ آپ نے سنا ہے نا، اللہ کے رسول کے دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب۔ والد محترم کا نام کیا؟ عبداللہ۔ تو عبد المطلب اس طریقے سے پڑھا، حالانکہ اصل نام اللہ کے رسول کے دادا کا شیبہ تھا۔ شیبہ کس وجہ سے تھا؟ کہ بال سفید تھے۔ ایک ایک بات اپنے ذہن میں رکھے، بڑی تیزی کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔
تو بہرحال عبد المطلب یہ پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں، اور بڑے وجی تھے، پرورش پاتے رہے، نوجوان جب ہوئے اللہ نے وجاہت بڑی خوبصورتی دی تھی آپ کو، بڑی خوبصورتی آپ کو دی تھی۔ جب نوجوان ہو گئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اور بڑے جاہ و جلال والے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا خواب دیکھا عبد المطلب نے کہ مکۃ المکرمہ میں بہت ہی پریشانیاں تھیں اور بہت تنگ دستی تھی، فاقہ کشی تھی اور قحط سالی تھی، پانی بوند بوند کے لیے لوگ ترستے تھے۔ خواب اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کو دکھایا کہ مکۃ المکرمہ کے بیت اللہ کے تھوڑا سا بازو میں ایک کنواں آپ کھود رہے ہیں اور وہاں سے پانی جاری ہو رہا ہے۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو جس کا نام حارث تھا ان کو لیا اور لے کر صبح ہوتے ہی خواب کو پورا کرنے کے لیے پہنچ گئے، کھودنے کے لیے۔ تو لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو، یہ کعبۃ اللہ کی جو ہے نا سمت میں تم کیوں کھود رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے پانی جاری کر دے، میں یہاں پر کھود رہا ہوں۔ تو کہا کہ پانی کا بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تم یہاں پر کھود رہے ہو، کوئی کنواں ہوا یہاں پر نہیں ہے۔ تو انہوں نے خواب سنایا اپنا کہ مجھے خواب میں اس طریقے سے دکھایا گیا کہ پانی جاری ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر اگر ایسا ہے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ کھودنا شروع کیا اور آخری کدال اور آخری کھلاڑی جب ایک پتھر سے ٹکرائی تو بہت تیزی کے ساتھ پانی شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت آپ کو دی، یعنی اللہ کے رسول کے دادا کو، کہ آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے، آپ کے ہاتھوں سے پھر سے جو ہے نا وہ آب زمزم جو کہ قوم عمالقہ اور بنی جرہم یہ آ کر بسے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، اس زمانے کے بعد سے ان کی پرورش ہوتی رہی، بنو عمالقہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور وہاں پر پھر جب وہ بالکل غیر آباد ہو گیا اس لڑائی کے بعد، تو پھر انہوں نے کنویں میں بہت سارے پتھر اور کچرا مٹی ڈال کے اس کو بند کر کے چلے گئے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے اس کنویں کو پھر بحالی نصیب فرما دی۔ اس کام کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی آج سے کعبۃ اللہ کے تم متولی ہو، تم عام آدمی نہیں نظر آتے ہو، تمہارے ذریعے سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چشمے کو جاری کیا، لہذا تم آج سے کعبۃ اللہ کے متولی۔ حضرت عبد المطلب اس طریقے سے کعبۃ اللہ کے ذمہ دار بن گئے، چابی بردار بن گئے اور اس کی ذمہ دار بن گئے، اور وہاں کے آنے والے مہمانوں کے وہ ساقی بن گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کسی کہنے والے نے پھر آواز لگائی ان کو، کسی رات میں انہوں نے سنا کہ بھئی وہ تمہاری منت کا کیا، تم نے ایک منت مانی تھی زمانے جاہلیت میں کہ تم اپنے 10 بیٹے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو پھر ایک بیٹے کو تم قربان کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے مانی تھی، اس کو میں پورا کروں گا۔ صبح جب پھر اٹھے، پھر انہوں نے جو ہے نا 10 قرعہ ڈالی، 10 بیٹوں کے نام لکھے، قرعہ اندازی کی، تو اس میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ چھوٹے بیٹے تھے، بہت خوبصورت بیٹے تھے، بہنوں کے بھی بہت پیارے اور لاڈلے دلارے تھے۔ تو بہنوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں، اس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی میں کیا کروں، کیسے جو ہے نا اس بچے کو بچاؤں اور کیسے اس کو ذبح کروں۔ آپ متفکر تھے، تو کسی کہنے والے نے، مشورہ دینے والے نے اس طریقے سے مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا 10 اونٹ ایک طرف جو ہے نا ایک چٹھی میں ڈالیں اور ایک عبداللہ کی چٹھی ڈالیں، آپ اس کو اٹھا لیں، دیکھیں کس کی اٹھتی ہے۔ اگر اٹھے 10 اونٹ کی تو پھر اگر اٹھے عبداللہ کے نام کی تو پھر آپ 10 اونٹ بڑھا دینا اور پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالنا۔ آپ نے اسی طریقے سے کیا، آپ نے 10 اونٹ ایک چٹھی میں لکھا اور حضرت عبداللہ کو جب اٹھایا تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ پھر آپ نے 20 کر دیا، پھر آپ نے عبداللہ اور دونوں کی چٹھی کو ڈالا، قرعہ اٹھا حضرت عبداللہ کے نام، 30 کر دیا حضرت عبداللہ کے نام، 40 کر دیا حضرت عبداللہ کے نام۔ جب آپ نے 10ویں مرتبہ 100 اونٹ ایک طرف کیے، ایک چٹھی میں لکھا اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا، تو وہاں پر نام لکھا 100 اونٹوں کا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی اور پھر حضرت عبداللہ اس طریقے سے جان بچ گئی۔ حضرت عبداللہ پھر جو ہے نا ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے مدینہ جانے کے لیے۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک یہودہ ملی، یہودن اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا نوجوان
آدمی ہے اور بہت خوبصورت وجیح چہرے والے اور نورانی چہرہ جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کو دیکھا، فاطمہ یہودی نام کی ایک عورت تھی، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ عبداللہ، اور وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں یہودی اور عیسائی یہ سب کے سب اہل کتاب بہت باریکی سے تلاش کر رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی جا چکی تھی اور وہ بس ایسا زمانہ تھا کہ اب اللہ کے رسول آ جائیں اور جب اللہ کے رسول اس دنیا میں پیدا ہو جائیں. وہ دور تھا ان کی کتابوں میں اس طریقے سے. اسی کو کہا گیا نا قرآن کریم میں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جانتے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے. باپ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کی معرفت کیسی ہوتی ہے، ایسے وہ لوگ اللہ کے رسول کو جانتے تھے. آنے سے پہلے وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی تھی. تو جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ کتاب کو پڑھنے والی تھی، اہل کتاب تھی، جیسے ہی حضرت عبداللہ کو دیکھی اس نے کہا کہ عبداللہ، کتنا بہتر ہوتا کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لیتے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا باپ یہی ہو، کیونکہ آپ کی پیشانی پر ایک نور ایسا چمک رہا تھا اور وہ چاہتی یہ تھی کہ میرے بدن سے پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نے آفر کیا نکاح کا کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو. تو اللہ کے رسول نے منع کیا. تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، سفر میں کوئی ایک ساتھ ہونا چاہیے، ویسے ہی میں سفر میں آپ کے ساتھ رہ جاتی ہوں، مجھے آپ رکھ لو آپ کی خدمت کے لیے. وہ کسی حال یہ چاہتی تھی کہ یہ نور یہ میرے بدن میں آ جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی اس طریقے کا کام نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں کبھی اس طریقے کا کام نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے اسی کو ارشاد فرمایا کہ میرے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنا میرا خاندان ہوا، میرے نور مجسم کو اور میرے جہنا نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی خواتین میں رکھا اور ایسے ہی مرد حضرات میں رکھا جن سے کبھی کوئی زنا سرزد نہیں ہوا اور فحاشی نہیں ہوئی. آفر ہوا اللہ کے رسول کے والد محترم کو. آپ نے کہا کہ میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا. اکیلے وہاں سے چلے گئے. مدینہ جب گئے تو اہل خاندان کے لوگ وہاں پر تھے. انہوں نے ایک نیک صفت اور بہت ہی مزکہ اور مجلہ اور ہی جو ہے نا بہت ہی تقیہ اور نقیہ پاک دامن عورت جن کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حضرت عبداللہ کا نکاح کروا دیا. حضرت عبداللہ کا آپ سے نکاح ہوا اور پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے. کچھ دن وہاں پر رہ کر جب آپ واپس ہوئے تو پھر وہ فاطمہ نامی لڑکی یہودیہ راستے میں ملی. اس نے دیکھا کہ عبداللہ، تمہارے چہرے پر اور تمہاری پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا، وہ تمہاری پیشانی پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ لگتا ایسے ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے. وہ بھی سمجھتی تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے کوہ میں جو ہے نا منتقل کر چکا تھا. پھر حضرت عبداللہ واپس ہوئے، پھر حضرت آمنہ کے ساتھ رہنے لگے. چند دن کے بعد پھر ایک قافلہ نکلا، کیونکہ وہ اس زمانے میں مکہ کوئی انڈسٹریل ایریا تو تھا نہیں کہ وہاں پر کوئی کمپنیاں، کوئی کاروبار، کوئی جاب، کوئی بزنس نہیں ہوتا تھا. بزنس کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی ایک اعلان ہوا کہ ایک قافلہ جائے گا جس کے اندر جو ہے نا تجارت کی غرض سے جو چلنا چاہے چلے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ آمنہ، ہمارے گھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا نونہال ولادت جو ہے نا عنایت فرمائیں گے اور اولاد سے نوازیں گے، اس کی تیاری ہم کر لیتے ہیں. میں تجارت پہ جاتا ہوں، قافلے کے ساتھ کچھ کما کر کے لاؤں گا، تم جب تک اطمینان سے رہنا. حضرت آمنہ نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اور پھر جو ہے نا جو باتیں ہوئی دونوں کے درمیان، جو باتیں ہوئی ایک نئی نویلے جوڑے کے درمیان جو ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہے، آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، جانا بھی ضروری ہے، لیکن جلدی سے واپس آنا، آپ کے بنا اکیلے زندگی گزارنا ذرا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ وہاں سے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ایسا لکھا ہوا تھا کہ جب آپ مدینہ پہنچے، شام کے لیے وہ روانہ ہو رہا تھا سفر، وہ قافلہ، اور آپ جب مدینہ پہنچے طبیعت اچانک سے حضرت عبداللہ کی خراب ہوئی اور یہاں پر خبر پہنچی کہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہے. فوراً سے یہاں سے کچھ لوگ راستے سے نکلے کہ حضرت عبداللہ کی جو بھی تشویشناک جو ہے نا طبیعت ہوگی اس کو دیکھا جائے، اس کا علاج معالجہ کیا جائے، پھر واپس لایا جائے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ قافلہ راستے ہی میں تھا کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے. جب خبر ملی
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھی، خبر ملی کہ اب وہ چراغ بجھ چکا ہے جس کے سہارے تم زندگی گزار رہی تھی۔ اتنا روئی وہ، اتنا روئی، اتنا پریشان ہوئی۔ پوچھیں ان ماں باپ سے جن کی لڑکی کی نئی سی جو ہے نا شادی ہوئی اور وہ امید سے بھی ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا شوہر دنیا سے چلا جائے، کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے ایک پہلا امتحان تھا، اس کو آپ نے صبر کے ساتھ اور پھر کس طریقے سے جو ہے نا زندگی کاٹنا شروع کیا، دیواروں کے ساتھ، کھڑکیوں کے ساتھ۔ آپ نے جس انداز میں آپ کو جو ہے نا چھوڑا تھا، ودا کیا تھا، کھڑکی سے جھانک کر بہت دور تک آپ کو ودا کیا تھا، یہ ساری باتیں بھی یاد آتی ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے گزارا اور اس دوران بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آپ کہتی ہیں حضرت آمنہ میں امید سے تھی، میں جب کبھی جو ہے نا کسی کنویں پر جاتی، زمزم کے کنویں پر پانی لانے کے لیے، کیونکہ اب بچے کے باپ تو نہیں رہے، گھر میں کوئی سہارا تو نہیں رہا کہ وہ کام کرے گا، اب مجھے ہی کرنا تھا سارا کام۔ میں جب کنویں پر جاتی تو میں دیکھتی کہ کنویں کا پانی واٹر لیول جو نیچے تھا لیکن وہ میرے آنے پر اوپر ہو جاتا، اور میں آرام سے بغیر جھکے کے پانی لیتی اور گھر پہ آ جاتی۔ اور جب میں جاتی، یہ واقعات آپ نے لکھے اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت میں اس کو جو ہے نا بہت سنہرے حروفوں سے لکھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ بطن میں ہیں، آپ چلتی تو آپ کے پیر میں چپل بھی نہ ہوتی، تو آپ جب جو ہے نا جاتی تھی تو وہ جو آپ کے پیروں کے نیچے پتھر آتے وہ موم ہو جایا کرتے تھے، کوئی چبھن آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ کہتی تھی میں کبھی دور کسی کام کے لیے نکل جاتی، اور کیونکہ مجھے ہی سب کچھ لانا ہوتا تھا، سارے کام کاج میں کرتی تھی گھر کے، جب میں جاتی تو دیکھتی چلچلاتی دھوپ میں ایک ابر مجھ پر سایہ فگن ہو جاتا، اور جب تک میں جہاں پر جاتی وہ ابر میرے اوپر رہتا اور سورج کی تپش سے میری حفاظت کرتا۔ جب میں واپس گھر تک نہ آ جاتی وہ ابر میرا ساتھ دیتا، میں جب گھر میں انٹر ہو جاتی، داخل ہو جاتی، اس وقت وہ پھر سایہ چلا جاتا۔ اس طریقے سے آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ اسی دوران ایک عیسائی نے شام میں، ملک شام میں ایک گھر بنایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ کو مقبولیت حاصل ہے، لوگ وہاں پر جا کے چکر کاٹتے ہیں اور وہاں پر جا کے آب زمزم جو ہے نا نکالتے ہیں، بڑی تقدس اس کو دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، کیوں نہ بہتر ہو کہ میں بھی وقت کا بادشاہ ہوں، میں بھی ایک گھر بنا دوں اور اس کو وہی مقبولیت حاصل ہو جائے۔ کوئی لوگ پلٹ کے نہیں پوچھتے اس گھر کو، کوئی لوگ پلٹ کے نہیں پوچھتے اس گھر کو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے گھر کو پوچھ نہیں رہے، اور وہ غریب ملک مکۃ المکرمہ، وہاں پر جا کے بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، کتنا اچھا ہوگا کہ میں اس کو جا کے منہدم کر دوں، گرا دوں، اور پھر جو ہے نا میں واپس آ جاؤں، تاکہ کوئی گھر نہ رہے مقدس، تو لوگ سارے کے سارے یہاں پر آئے اور ہماری تجارت چل جائے، ہمارا بزنس بھی چل جائے، اور تقدس بھی ہمارا بڑھ جائے، احترام بھی بڑھ جائے۔ اس نے ایک لشکر کو لیا، بہت سارے اونٹ اور گھوڑے اور ہاتھیوں کو لیا، ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر نکلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھیوں کو اس لیے وہاں پر لے جایا جاتا تھا کہ کسی بھی دیوار کو گرانا ہو، کسی بھی دروازے کو گرانا ہو تو ہاتھیوں کا دور تھا، وہ اس وقت کوئی بلڈوزر وغیرہ تو تھے نہیں کہ اس سے جو ہے نا گرا دیا جاتا، ہاتھی زور لگاتے اور وہ دیوار اور وہ گھر منہدم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے غور کیا گیا، یہاں پر بھی جو فورٹ وغیرہ ہے اس کے جو دروازے بنائے جاتے ہیں اس میں کچھ نوکیں نکلی ہوئی رہتی ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ دروازوں میں کچھ نوکیں بہت آگے تک نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے، وہ بے وجہ کے نہیں بناتے تھے، وہ اسی وجہ سے بناتے تھے کہ اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، اونٹ وغیرہ لے کر آئے اور وہ اونٹ سے دھکا دے تو وہ اونٹ کو وہ نوک چبھے گی تو پھر وہ زیادہ زور نہیں دے پائے گا، ہمارے دروازے محفوظ رہیں گے اور ہم پر حملہ نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے وہ بناتے تھے۔ تو اونٹوں کو لے کر ابرہہ نکلا، وہ ابرہہ بہت سارے اونٹوں کو لے کر نکلا، اور پھر وہ بہت قریب پہنچا مزدلفہ اور مینا کے درمیان، اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت کے ان پڑھ بھی اس زمانے کے بہت اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے بہتر تھے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ بہت کڑوا ہو، لیکن آپ غور کریں کہ آج کل تو لوگوں کو جو ہے نا، وہ اس نے پڑاؤ ڈالا یہ سوچ کر کہ مکۃ المکرمہ میں گھر گرانے کے لیے اور تباہی مچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں کے کرنل جرنل، وہاں کے جتنے بڑے ہوں گے ان کو میں اطلاع دے دوں تاکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اگر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، اور اگر نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو وہ خالی تو کر دیں گے تاکہ لوگوں پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ لیکن آج کے پڑھے لکھے راتوں رات، یہاں تک کہ ہاسپٹل جس کو جو ہے نا شفا خانہ کہا جاتا ہے، اس پہ بھی بمباری کر دیتے ہیں۔
اگر لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، وہ کہیں پر جا کر اگر جو ہے نا رہتے ہیں تو وہاں پر بھی بمباری کرتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے، اس زمانے کے ان پڑھ بھی۔ تعریف ابرہا کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس زمانے کا ہر فرد سمجھدار تھا۔ تو بہرحال اس نے اطلاع بھجوائی کہ بھئی مکہ المکرمہ کے لوگوں سے اطلاع دے دو کہ ابرہا بہت سارے ہاتھیوں کو لے کر آئے، اور وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو اٹھا دے۔ تو وہ وہیں پر مینا کے جو ہے نا وادیوں میں حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی چر رہے تھے، تو انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا، کڈنیپ کر لیا، سارے اونٹوں کو لے کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب جو ہے نا اس بات کی خبر ملی کہ جو ہے نا اونٹوں کو روک لیا گیا ہے، تو حضرت عبد المطلب گئے ادھر کہ میرے اونٹوں کو تو چھوڑا لوں میں۔ تو جب وہاں پر گئے، ایسی وجاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر دی تھی، ایسا رعب اور دبدبہ دیا تھا، وہ غربت میں وہ جو ہے نا آپ کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ایک مسحری لگائی گئی، دیکھیں آپ سنیں، ایک مسحری لگائی گئی، ابرہا نے ایک مسحری لگائی اور اونچا اس کو بنایا تخت، اور وہ سوچا کہ میں جو ہے نا اس پر بلا کر کے بٹھاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی عبداللہ آئے تو اس کو گوارا نہیں ہوا کہ میں جو ہے نا بٹھاؤں۔ حضرت عبد المطلب کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میں اس کے تخت پر بیٹھوں، کیونکہ اس کی تائید ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرا کہ یہ اتنا جاہ و جلال والا، اتنا رعب والا اور اتنا بہترین شخص نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں۔ وہ اتر کے نیچے آ گیا، ایک حسیر نیچے بچھائی گئی، دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ بتاؤ بھائی کیا بول رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میرے چند اونٹ تھے، یہاں پر پھر رہے تھے، چر رہے تھے، ان کو تم نے ہائی جیک کر لیا، وہ چھوڑ دو۔ تو ہنسی اڑانے لگا، وہ ابرہا ہنسی اڑانے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور اپنے حواریین کے ساتھ یوں کہنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں اتنے بڑے ارادے کے ساتھ آیا، ان کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا، یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی سنا تو انہوں نے کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ، کہ میں اونٹوں کا جو ہے نا آقا ہوں، میں اونٹوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے پکڑا ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جس گھر کو گرانے کے لیے تم آئے ہو وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ کیا یقین، کیا اعتماد! حالانکہ وہ زمانہ چل رہا ہے جاہلیت والا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اعتماد اللہ کی ذات پر جو ہے نا بنایا تھا۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، ارے وہ گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تم میرے اونٹ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ لڑنے وڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے اونٹ چھوڑو۔ تو ابرہا نے ان کے اونٹوں کو آزاد کر دیا۔ یہ فوراً مکہ المکرمہ آئے اور انہوں نے اپنے حساب کی عبادت کی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے اپنے جو ہے نا راہ پناہ گزی ہو جاؤ، کیونکہ وہ ابرہا بہت سارے ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ خوب انہوں نے دعا کی، اور پھر وہاں سے جو ہے نا دور ہونا شروع ہو گئے، اور وہ انہوں نے بنی قبیضہ، جو آج کل محلات جو ہے نا بادشاہوں کے بنے ہوئے، وہاں پر وہ چلے گئے، اور پھر یہ یہاں پر اٹھانے لگا اونٹ کو کہ بھئی اب یہاں سے جانا ہے اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ تو اس کی جو بڑی اونٹنی تھی، سب سے بڑا جو ہے نا جو ہاتھی تھا، محمود جس کا نام تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے، وہ اٹھتا ہی نہیں، پوری کوشش کرتے وہ اٹھتا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو پلٹا کے اٹھایا گیا، مشورہ دینے والوں نے دیا کہ اس کو ادھر طرف رخ کر کے اٹھایا جائے۔ جیسے ہی اس کو مخالف سمت کعبۃ اللہ سے رخ کر کے اس جو ہے نا ہاتھی کو اٹھایا جاتا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور تیزی سے چلنے لگتا۔ پھر اس کو جو ہے نا ادھر طرف موڑتے وہ بیٹھ جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، اور پہلا ہوائی فضائی حملہ جو ہوا، بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ابابیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کو بھیجا۔ وہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا کرشمہ دیکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چونچ میں اور ان کے جو ہے نا ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر دے دیے۔ وہ کنکر کسی جو ہے نا بڑے سے بڑے جو ہے نا توپ کے جو ہے نا جو گولے ہوتے اس سے کوئی کم نہیں تھے۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا ان کے اوپر گرتے، وہ چونچ چھوڑتی چونچ میں سے اور ہاتھوں سے، تو وہ ایسے گرتے جس کے سر پر گرتے وہ سوراخ کرتے ہوئے اونٹ یا پھر ہاتھی یا پھر گھوڑے کے پیٹ میں سے چھلتے ہوئے وہ زمین میں دھس جاتی تھی، اور ایسا زہریلا اثر ان کے اوپر ہوتا تھا، وہیں وہ جو ہے نا بھوسا بھوسا ہو جاتے تھے۔ وہاں سے ابرہا بھاگا نکلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اس وقت یہ جو ہے نا
सूरत नाजिल हुई और उसमें उसको महफूज कर दिया गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाक़या इस तरीके से सुनाया गया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। ये पूरी की पूरी सूरत इस तरीके से नाजिल हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़ये के 50 दिन के बाद, सिर्फ 50 दिन के बाद, 50 से 55 दिन लिखा जाता है, 12 रबीउल अव्वल, इख्तिलाफ है विलादत की तारीख़ में, इत्तेफाक है इंतकाल की तारीख़ में। जहन बना लें अपना, विलादत की तारीख़ में इख्तिलाफ है। विलादत की तारीख़ में कम से कम 8 से 9 अक़वाल है, कौल है। बहुत खुले अल्फाज में आपको सुना रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। आप पूछेंगे, किससे पूछेंगे? तारीख़ की किताबों में। तो तारीख़ की किताबों में आपको 8 से 9 कौल मिलेंगे कि भाई 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई नहीं। बाज़ कहते हैं, बाज़ उलमा, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन और तारीख़ लिखने वाले मुअर्रिकीन, बाज़ कहेंगे कि 6 को पैदा हुए। और हज़रत आला हज़रत तो यूँ फरमाते हैं अपनी किताब में, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ फरमाते हैं कि तारीख़ में 12 रबीउल अव्वल को कभी पीर आया ही नहीं। अगर तारीख़ को उठा के देखा जाए यहाँ से 2000 साल तक, तो कभी पीर 12 रबीउल अव्वल को आया ही नहीं। आपका ये जो है ना कौल है 12 रबीउल अव्वल, तहक़ीक़ करने वालों ने अलग अलग तहक़ीक़ की। तो ये जुमला मैं इसीलिए कह रहा हूँ खुशी मनाने वालों के लिए 12 रबीउल अव्वल को, कि देखिए 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल ज़रूर हुआ, वफ़ात ज़रूर हुई, अल्लाह की रहमत में ज़रूर गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन विलादत में इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा 19, बाज़ ने कहा 18, बाज़ ने कहा 13, बाज़ ने कहा 12, बाज़ ने कहा 9 और बाज़ ने कहा 8 और 6। इस तरीके से अक़वाल है। रबीउल अव्वल का महीना ये पक्का है, इसमें विलादत हुई। तो 50 से 55 दिन के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो रही है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ फरिश्ते भी आए विलादत के मौके पर और मुझे बहुत आसानी हुई। मख्तून अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, और फिर इस दुनिया में जब आए तो मेरे बच्चे को मैंने देखा कि शहादत की उंगली से गवाही भी दी उसने, और सबसे पहले वो उल्टा हुए, यानी इस तरीके से जैसे ठीक ठीक एक नौजवान आदमी सजदा करता है, उस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया। और जो है ना, जो बरस से कंगूरे जो है ना जल रहे थे, और कई जगह जो है ना कुछ आग जल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस विलादत की रात में उसको जो है ना बुझा दिया। कई हज़ार सालों से वो जल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है ना वहाँ से बुझा दिया और ख़त्म कर दिया। ये वाक़यात पेश आए। इसी वजह से वो यहूद और नसारा उन्होंने कहा कि रात में कोई एक बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा तारीख़ी है और बहुत उसकी जो है ना वो रोशन करेगा ज़माना। तो वो कौन है, किसके घर में पैदा हुआ है? तो आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 दिन के बाद लोगों का ये वहाँ पर मामला था कि वो काबतुल्लाह के पास ले जाते और उसके चक्कर दिलाते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ले जाया गया। जब वहाँ पर ले गए तो लोग देखकर आपकी खूबसूरती पर दंग रह गए और तारीफ़ें की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कान में बार बार ये बात पड़ती थी कि जो बच्चा होगा उसका नाम मोहम्मद रहेगा, और वजह भी यही बनी कि लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे आपकी। मोहम्मद, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, ये उसका ट्रांसलेशन और तर्जमा होता है। आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल, और बाज़ लोगों ने अलग अलग तारीख़ें कही। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल क्योंकि यतीम थे लोग, अब जो है ना ये वहाँ का ऐसा इस तरीक़े का रस्म व रिवाज था कि अच्छे जो है ना हरे भरे इलाक़ों से लोग आया करते थे। जैसे ताइफ़ का क्लाइमेट आप देखें और काबतुल्लाह और जहाँ पर यहाँ का देखें तो बिल्कुल फ़र्क होगा। यहाँ पर चिलचिलाती धूप होगी तो ताइफ़ जाने वालों ने उसी चिलचिलाती धूप के मौके पर जब वो ताइफ़ गए होंगे तो वहाँ पर हरा भरा और बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है। तो वहाँ से चंद औरतें चली लेने के लिए बच्चों को। बस ये आखिरी बात सुना के अपनी बात को ख़त्म करो, इंशाल्लाह फिर यहाँ से सीरत और आगे जो है ना आइंदा हफ्ते सुनाई जाएगी। वहाँ से जब औरतें चली तो बहुत तेज़ ऊँटनियों के साथ और बहुत अच्छी सवारियों के साथ चली। एक गरीब जोड़ा भी वहाँ से चला।
حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہاں سے وہ بھی چلے اور بہت ساری عورتیں چلی, اور وہ ایک طریقہ کار تھا. کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ میں جتنے بچے ہوتے تھے اور وہاں کا رسم و رواج اسی طریقے سے تھا, لے جاتے اور پھر ان کو دودھ وغیرہ پلاتے, ان کی تربیت کر کے, کیونکہ ہرے بھرے میں رہنے سے صحت بھی برقرار رہتی ہے, صاف زبان ہوتی ہے. یہاں کعبۃ اللہ میں بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے تھے تو زبان میں کچھ تیزی آ جاتی تھی, تربیت صحیح نہیں ہو پاتی تھی, اس طریقے سے بھیجا کرتے تھے. تو لوگ وہاں سے لینے کے لیے چلے. حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ تھی. لوگ جو ان کے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری سواری بہت کمزور ہے, اس طریقے سے ہلو ہلو ہم چلیں گے تو بہت دن لگ جائیں گے مکۃ المکرمہ میں پہنچنے تک, تم آتے رہنا, ہم جا رہے ہیں. اس طریقے سے وہ نکل گئے. بہت یا جلدی سے جنہوں نے جو آئے تھے وہ سب کے سب اکثر و بیشتر اللہ کے رسول کے گھر پہ بھی آئے, اور بھی جو ہے نا گھروں میں گئے. انہوں نے دیکھا کہ بھئی کہاں ہے بچہ؟ بچہ ہے, ہاں ہے. کہ بھئی کیا کرتے ہیں والد محترم؟ کیونکہ ان کو اس کی اجرت ملتی تھی, اجرت رضاعت کی اجرت ملا کرتی تھی. تو والد محترم تو نہیں ہے, یہ یتیم بچہ ہے. تو بہت سارے لوگ ٹچ تو ہوئے لیکن ان کو پیسوں کی وہ تھی, وہ وہاں سے فوراً چلے گئے. یہاں سے بھی آپ دیکھیں برکت جس کو کہا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ایک الگ ہی نظام ہے. وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ اور حارث پہنچے. اچھے اچھے بچے جو سردار گھرانوں کے تھے وہ تو جو ہے نا چنے جا چکے تھے, چلے گئے تھے. اب یہ وہاں پر پہنچی تو ایک بچہ ہوا ہے, غنیمت ہے. پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوا کہ بھئی باپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے باپ نہیں ہیں, والد محترم دنیا سے چلے گئے, یتیم ہے, یتیم مکہ ہے یہ. بتاؤ تو صحیح بچے کو. جیسے ہی بچے کو دیکھا وہ کالی کملی میں لیٹے ہوئے, اندر سے جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا مسکراہٹ, ایک اسمائل دی اللہ کے رسول نے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اسمائل گھر کے گئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں. اور آپ نے اپنے شوہر حارث سے پوچھا کہ باپ نہیں ہے, زیادہ اجرت نہیں ملے گی, تم کو یہ بچہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم لے لو, یہ بچے کو بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھا جو ہے نا ہنس رہا ہے بچہ, اس کو لے لو, اللہ برکت دے گا. دیکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان عورتوں کی چھاتیوں سے اللہ کے رسول کے دودھ کو مقدر نہیں فرمائے تھے جن کی نظر پیسوں پر تھی کہ بھئی باپ ہے, پیسے بہت زیادہ ملیں گے, چلو ان سے جو ہے نا ان کا بچہ لے لو. جن کی نظر برکت پر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت ہی سے اللہ کے رسول کی ایسی تربیت, جہاں پر جانے والے ان کی نظر مال اور دولت پہ نہیں برکت پہ تھی, بچہ لے لیے. اور پھر جو ہے نا اس کو والد محترمہ نے آپ کا بستہ تیار کیا اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوئی. کاش کے باپ ہوتے اس موقع پر تو بہت سارے ہدیے ہدایے ان لوگوں کو بھی دیتے جو لے جا رہے تھے, بہت سارے بوسے دیتے اور بہت عزت اور اس کے ساتھ جو ہے نا وداع کرتے. کچھ ایسا نہیں ہوا, بس والدہ نے آپ کا جو ہے نا بیگ پیک کیا اور پھر آپ کو جو ہے نا بھیج دیا. جیسے ہی آپ سواری پر بیٹھی, ایک واقعہ وہاں پر بھی پیش آ گیا, انشاءاللہ العزیز یہیں سے, اسی واقعے سے, کیونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے, آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.